السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو کتاب گھر۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شیروں کے متعلق ایک خوفناک کہانی، جس میں شیر کا شکار اور شیر کی انسانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کہانی۔ ایک آدم غور شیر، اس نے کیسے انسانوں کو ہلاک کیا اور کیسے ماہر شکاریوں نے اس کو موت کے گھاٹ اتارا۔ چلیں آئے شروع کرتے ہیں اپنی سٹوری کو۔ تحصیلدار نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے گرد و نواح کے علاقوں تک یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ اس دن جو اشخاص بغیر لائسنس کے اسلحہ لے کر آئیں گے ان کو نظر انداز کیا جائے گا، اور جن اشخاص کا کارتوس وغیرہ کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی فراہم کیے جائیں گے۔ نتیجتاً اتنی اقسام کا اسلحہ جمع ہو گیا کہ ایک عجائب خانہ سا قائم ہو گیا۔ نتیجے میں اتنی اقسام کا اسلحہ جمع ہو گیا تھا کہ ایک عجائب خانہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو ان کو کارتوس وغیرہ تقسیم کیے گئے تو میں ان کو پہاڑ کے کنارے پر لے گیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں متوفیہ کی انگلیاں پڑی تھیں۔ وہاں کھڑے ہو کر میں نے مقابلے والے پہاڑ پر ایک صنوبر کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، جو بجلی گرنے کی وجہ سے جھلس گیا تھا، کہا کہ وہاں پہنچ کر پہاڑ کے اوپری حصے پر ایک قطار بنائیں اور مجھے بھی صنوبر کے درخت کے نیچے سے دستی رومال ہلاتے دیکھیں تو جن کے پاس بندوق ہو وہ ہوائی فائر کرنا شروع کریں اور باقی لوگ ڈھول بجائیں، شور مچائیں، موٹے پتھر نیچے کی طرف لڑکائیں، لیکن کسی حالت میں کوئی شخص ایک قدم پہاڑ کے اوپر سے نیچے نہیں اترے گا۔ میں خود آ کر سب کو اپنے ہمراہ واپس لے جاؤں، لیکن کسی بھی حالت میں کوئی بھی شخص پہاڑ سے ایک قدم بھی نیچے نہ اترے جب تک میں خود سب کو اپنے ہمراہ واپس نہ لاؤں۔ سب کی یقین دہانی کے بعد میری ہدایت ان کو سمجھ آ گئی۔ میں تحصیلدار کے ہمراہ روانہ ہوا، کیونکہ وہ خود کو میرے ہمراہ زیادہ محفوظ سمجھتے تھے، بجائے اس کے کہ اس ہجوم کے ساتھ رہیں جن کی بندوقیں پھٹنے سے کافی اشخاص کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ ایک لمبا چکر لگا کر میں نے وادی کا اوپری حصہ پار کیا اور سامنے کے پہاڑ پر پہنچ کر جلے ہوئے صنوبر کے درخت کی طرف اترنا شروع کیا۔ اس مقام سے سیدھے ڈھلوان شروع ہو گئی اور تحصیلدار، جو پیٹنٹ چمڑے کے جوتے پہنے تھے، کہنے لگے ان کو پہن کر ایک قدم آگے نہیں چل سکتے۔ وہ تو مشغول ہوئے جوتے اتارنے اور اپنے پیروں کے آبلے سہلانے، اور ادھر ہانکا کرنے والوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید میں طے شدہ اشارہ دینا بھول گیا۔ چنانچہ انہوں نے فائر کرنا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ ہانکا شروع کرنے سے پہلے جس مقام پر مجھے پہنچنا تھا وہ ابھی 150 گز باقی تھا۔ اگر بچپن سے میری پرورش پہاڑوں میں نہ ہوئی ہوتی اور پہاڑوں پر بھاگ کر چڑھنے اور اترنے کی پہاڑی بکروں کی طرح مہارت حاصل نہ کر لی ہوتی تو یہ 150 گز کا فاصلہ طے کرنے میں کم از کم 1 درجن مرتبہ میری گردن ٹوٹ سکتی تھی۔ جس وقت میں نیچے کی طرف بھاگ رہا تھا تو میری نظر گھاٹی کے سرے پر ایک سبز گھاس کے ٹکڑے پر پڑی۔ چونکہ کوئی بہتر جگہ تلاش کرنے کا قطعی وقت نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اس پہاڑ سے نیچے اترا تھا۔ اس طرح پیٹ کر کے سبز گھاس کے اس ٹکڑے پر بیٹھ گیا۔ گھاس کی اونچائی 2 فٹ کے قریب تھی۔ میرے جسم کا نصف حصہ چھپا ہوا تھا۔ اگر میں ساکت بیٹھا رہتا تو کئی امکانات تھے کہ میں شیرنی کی نظر سے پوشیدہ رہوں گا۔ جس سمت سے ہانکا ہو رہا تھا وہ پہاڑ میرے سامنے ہی تھا، اور گھاٹی کا سرا جس طرف شیرنی کے جانے کی امید تھی میرے بائیں کندھے کے پیچھے تھا۔ سامنے والے پہاڑ کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا، اور مزید اضافہ کرنے کے لیے بندوقوں کے متواتر چلانے کی آواز، ڈھول کی بجانے کی آواز، پتھر لڑکانے اور بیک وقت سینکڑوں اشخاص کے شور مچانے کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ جس وقت شور اپنی انتہا پر پہنچا ہوا تھا تو قریب 300 گز دور اپنی داہنی
طرف ڈھلوان پر 2 کھڈوں کے درمیان سبز گھاس کے ایک ٹکڑے پر شیرنی زکند بھرتی جاتی دکھائی دی۔ تھوڑا دور جانے پائی تھی کہ تحصیلدار نے صنوبر کے درخت کے نیچے سے جہاں وہ بیٹھے تھے اپنی بندوق کی دونوں نالیاں شیرنی پر چلا دیں۔ ان آوازوں کا سننا تھا کہ شیرنی بجلی کی طرح گھومی اور اپنے آنے والے روش پر واپس لوٹی، اور جس وقت وہ جھاڑیوں میں غائب ہو رہی تھی میں نے نہایت مایوسی کے عالم پر اسے گولی چلا دی۔ پے در پے 3 مرتبہ بندوقوں کے چلنے کی آواز سن کر ہنگا کرنے والوں نے قدرتی طور پر یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ شیرنی ہلاک ہو گئی۔ چونکہ جن کے پاس اسلحہ تھا ان اشخاص نے بندوقوں سے کارتوس نکال لیا اور سب نے مل کر آخری مرتبہ شور مچایا۔ میں دم بخود بیٹھا اس چیخ و پکار اور افراتفری کا بھیانک منظر دیکھ رہا تھا جو شیرنی کے اچانک پہاڑ کے اوپر نمودار ہونے سے پیدا ہو سکتی تھی۔ اچانک بائیں طرف سے میرے سامنے شیرنی کی ایک جھلک دکھائی دی۔ ایک سیکنڈ میں اس نے چشمہ عبور کیا اور سیدھی گھاٹی کی طرف رخ کیا۔ میں نے 500 کور ڈائٹ رائفل سے جس کی شست سطح سمندر پر لگی تھی فائر کیا۔ نتیجے میں گولی اونچی گئی۔ شیرنی ساکت کھڑی ہو گئی۔ میں سمجھا کہ گولی اس کی کمر کے اوپر سے نکل گئی اور چونکہ اس کی واپسی کا راستہ کٹ گیا تھا اس لیے وہ بغیر جنبش کیے کھڑی ہو گئی۔